محترم ناظرین، اسلامی تاریخ کی پہلی قسط میں ہم نے عرب کی تہذیب، عرب کے نظام کے بارے میں بات کی تھی۔ اس سیریز کی دوسری قسط ملاحظہ کیجیے۔ عرب کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں ہماری معلومات کا زیادہ انحصار قرآن مجید پر ہے۔ قرآن مجید میں عربوں کے بہت سے قصے درج ہیں۔ ہماری معلومات کا دوسرا ذریعہ عربوں کی وہ روایات ہیں جو باپ سے بیٹے کو وراثت میں ملتی رہی ہیں۔ 8ویں اور مابعد کی صدیوں میں عرب مورخوں نے بڑی محنت سے ان روایات کو جمع کیا تھا۔ قرآن اور روایات سے حاصل شدہ ہماری معلومات کی جنوبی یمن میں دریافت شدہ کتبے تائید کرتے ہیں۔ ہم جس قوم کی تاریخ اور تقدیر سے دلچسپی لے رہے ہیں وہ حجاز اور یمن کے عرب ہیں، جنہوں نے ازمنہ وسطی میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ حجاز کے عربوں کا سب سے بڑا قبیلہ قریش تھا، جو فہر کی نسل سے ہیں۔ فہر کا لقب قریش تھا۔ قدیم عربی زبان میں قریش سوداگر کو کہتے ہیں۔ فہر 3 صدی عیسوی میں گزرا ہے۔ وہ ماد کے بیٹے عدنان کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ قریش کو ہمیشہ اپنے آباء و اجداد پر بہت فخر رہا ہے۔ انہیں عربوں میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی اور ان کا شمار اشراف میں ہوتا تھا۔ 5ویں صدی عیسوی میں فہر کی اولاد میں سے قسی نے مکے میں اقتدار حاصل کر لیا اور رفتہ رفتہ سارے حجاز پر چھا گیا۔ اس کے زمانے تک مکہ ایک منتشر گاؤں تھا جو خیموں اور جھونپڑیوں پر مشتمل تھا۔ قسی نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرائی اور اپنے رہنے کے لیے محل بنایا۔ اس محل کا سب سے بڑا کمرہ کونسل ہال دار الندوہ کہلاتا تھا۔ اسی کونسل ہال میں مکہ کے انتظامی امور کا فیصلہ ہوتا تھا۔ قسی نے قریش کو کعبہ کے ارد گرد پتھر کے مکانوں میں آباد کرایا۔ اس نے حکومت کو بہتر بنانے کے قوانین وضع کیے، لوگوں پر ٹیکس لگائے اور خانہ کعبہ کے زائرین کے لیے خوراک اور پانی مہیا کرنے کا انتظام کیا۔ یہ زائرین خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ قسی 480 میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کا بیٹا عبدالدار اس کا جانشین ہوا۔ عبدالدار کی موت کے بعد اس کے پوتوں اور اس کے بھائی عبد مناف کے بیٹوں میں مکے کی حکومت کے لیے تنازع شروع ہو گیا۔ اس تنازع کا اختتام تقسیم اختیارات پر ہوا۔ مکے کی رسانی اور ٹیکس وصول کرنے کا عہدہ عبد مناف کے بیٹے عبد الشمس کو دیا گیا۔ کعبہ کی تولیت کونسل چیمبر اور فوجی علم عبدالدار کے پوتوں کی نگرانی میں دیے گئے۔ عبد الشمس نے اپنے اختیارات کو اپنے بھائی ہاشم کے سپرد کر دیا۔ ہاشم مکے کا بہت بڑا سوداگر اور صاحب اثر تھا اور اپنی مسافر نوازی کے لیے بہت مشہور تھا۔ اس نے تقریباً 510 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کا بھائی مطلب اس کا جانشین ہوا۔ مطلب کا لقب سخی تھا۔ مطلب 520 عیسوی کے اواخر میں فوت ہوا۔ اس کا بھتیجا عبد المطلب کے لقب سے جانشین ہوا۔ اسی اثناء میں عبدالدار کے پوتے دولت مند ہو رہے تھے۔ بنو ہاشم کے اقتدار سے وہ حسد کرنے لگے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ لوگوں میں بنو ہاشم کو جو درجہ حاصل تھا اسے ان سے چھین کر خود مکہ کے حکمران بن جائیں۔ عبدالدار کے پوتوں کا حامی عبد الشمس کا اقتدار پسند بیٹا امیہ تھا، لیکن ان کی خواہش اور کوشش کے باوجود عبد المطلب کی سیرت کی بلندی اور قریش میں اس کی قدر و منزلت نے اسے 59 سال تک مکے کا حکمران بنائے رکھا۔ حکومت کے کام کاج میں 10 بڑے بڑے خاندانوں کے شیوخ اس کے معاون تھے۔ عبد المطلب کے زمانے میں حجاز پر ابرہہ نے حبشیوں کی ایک بہت بڑی فوج سے حملہ کیا تھا۔ چونکہ یہ فوجی سردار مکہ پر یلغار کرتے وقت ایک ہاتھی پر سوار تھا، اس لیے جس سال یہ حملہ ہوا اس سال کو عربوں کی تاریخ میں عام الفیل کہتے ہیں۔ حملہ آور فوج کو اللہ پاک نے ابابیل پرندوں سے شکست دی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ عبد المطلب کے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ آپ کے بیٹوں میں سے 4 کو عربوں کی تاریخ میں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ عبد مناف لقب ابو طالب، عباس جو عباسی خلفاء کے جد امجد تھے، حمزہ اور عبداللہ۔ آپ کا ایک بیٹا ابو لہب تھا جسے قرآن میں اسلام کے دشمن کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار تھے۔ آپ کی شادی یثرب کی ایک خاتون آمنہ سے ہوئی، لیکن آپ کی شادی کی تھوڑی مدت بعد 25 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی وفات کے چند دن بعد
12 रबीउल अव्वल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की विलादत हुई। दादा ने उस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो उस वक्त आपकी वालिदा माजिदा इंतकाल फरमा गईं। अब आपकी निगहदाश्त आपके दादा के सुपुर्द हुई। 589 में अब्दुल मुत्तलिब की वफात पर आप अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब ने आपको अपनी निगरानी में ले लिया। अबू तालिब अपने वालिद की जगह खाना काबा के मुतवल्ली मुकर्रर किए गए। अपने चचा अबू तालिब के घर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इब्तिदाई जिंदगी बसर की। अबू तालिब दिल के नरम और इंसानी दुखों से मुतासर होने वाले इंसान थे। आप अपने छोटे से हलके में बहुत ज्यादा महबूब थे। आप अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई जिंदगी मेहनत और मुशक्कत में बसर हुई। अबू तालिब चूंकि अपने आबाओ अजदाद की तरह दौलतमंद नहीं थे, इसलिए आपके खानदान के दूसरे अफराद की तरह हुजूर को भी अपनी बारी से गलाबानी करना पड़ती थी। गफवान शबाब ही से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर फिक्र के आदी थे। आपने अपने चचा अबू तालिब के साथ 2 मरतबा शाम का सफर किया था। वहां आपने अवाम की दुख भरी जिंदगी और उनकी बुराइयों और शरपसंदियों को देखा। 25 साल की उम्र में हजरत ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से शादी की। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा अपनी सीरत की बुलंदी के बायस अरबों की तारीख में बहुत मशहूर हैं। आपके कई एक बच्चे पैदा हुए, लेकिन वो तमाम के तमाम बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो गए। अलबत्ता आपकी साहबजादियां अपने बाप के अजीम शान कारनामों को देखने के लिए जिंदा रहीं। आपकी सबसे छोटी साहबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की शादी अबू तालिब के बेटे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से हुई। आइंदा 15 साल हुजूर ने बड़ी खामोशी से बसर किए। आपने बमुश्किल से 2 मरतबा पब्लिक जिंदगी में हिस्सा लिया। आपने उस अंजुमन को फिर से जिंदा किया जो चंद साल पहले बेवाओं, यतीमों और बेसरो सामान मुसाफरों की इमदाद के लिए बनाई गई थी। और आपने अपनी जहानत से उस तनाज़े को ख़त्म किया जिसके नताइज बड़े ख़तरनाक साबित होने वाले थे। अगरचे हम सिर्फ आपकी ज़िंदगी के उन पब्लिक वाक़यात से वाकिफ़ हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपने उस ज़माने में अपने रहमदिली, पाकबाजी, दयानत और फ़र्शनासी की वजह से अपने शहरियों से अमीन का खिताब हासिल कर लिया था। आप बच्चों से बड़ी शफकत से पेश आते। आप जब कभी अपने घर से बाहर तशरीफ ले जाते तो बच्चे आपके गिर्द जमा हो जाते। कहा जाता है कि आपका चेहरा हमेशा मोहब्बत भरी मुस्कुराहट से मुनव्वर रहता। अब हर साल मक्के के करीब गार हिरा में 1 महीना गौर फिक्र और याद इलाही में गुजारते। एक रात जब आप अपने कब्बल में लेटे हुए याद इलाही में मसरूफ थे तो खुदावंदे ताला ने आप अलैहिस्सलाम से कलाम करते हुए आपको लोगों की हिदायत के लिए हुक्म दिया। उस वक्त के बाद आपकी सारी जिंदगी लोगों को जिल्लत से निकालने, बुराइयों को तर्क कराने और इंसानी ताल्लुकात और फराइज समझाने में बसर हुई। सबसे पहले आपकी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आपके दीन में शामिल हुई और उन्होंने बुत परस्ती छोड़ दी। बाद में हजरत अली, अबू बकर, हजरत उमर, हमजा और उस्मान ने इस्लाम कबूल किया। हजरत ने तबलीग शुरू की तो कुरैश ने तमस्खर किया, लेकिन जब कुरैश ने आपको अपने इरादों में मजबूत पाया तो उनकी दुश्मनी ने अजियत रसानी सूरत हासिल कर ली। कुरैश ने आपसे और आपके साथियों से बदसलूकी शुरू कर दी और आपके कई साथियों को जान लेने से भी गुरेज न किया। आपके बाद हमराहियों ने हबशा के एक नेक दिल ईसाई बादशाह के यहाँ पनाह ली। दूसरों ने अपने हादी के पहलू में रहकर हर किस्म की बदसलूकी और अजियत को बर्दाश्त किया। अबू तालिब और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की यके बाद दीगर अमवात के बाद कुरैश ने अपनी अजियत रसानी को दो चंद कर दिया। मक्के के लोगों को राह रास्त पर न आता देखकर आपने तबलीग के लिए किसी दूसरे मुकाम को तलाश करना चाहा, लेकिन वहां के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम पर पत्थर बरसाकर आपको अपने शहर से निकाल दिया। आप ताइफ से फिर मक्के तशरीफ ले आए और वहां कुछ मुद्दत कयाम किया। आप अहले मक्का को छोड़कर उन अजनबियों को राह रास्त पर लाने के लिए तबलीग करने लगे जो दूर दराज मुकामात से हज के लिए मक्का आते थे। इस तरह यसरब से आए हुए चंद लोगों ने आपका दीन कबूल कर लिया और आपके हाथ पर बियत करते हुए इस अमर का इकरार किया कि ना तो वो बुत परस्ती करेंगे और ना ही चोरी करेंगे, ना बुरे काम करेंगे, ना अपने बच्चों को कत्ल करेंगे और ना लोगों पर तोहमत लगाएंगे।
یثرب کے یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے اس خبر کو عام کر دیا کہ عربوں میں ایک ایسے پیغمبر کا ظہور ہو چکا ہے جو انہیں برائیوں سے نجات دلائیں گے۔ اگلے سال حج کے موقع پر ان میں سے بیشتر لوگوں نے مکے میں پہنچ کر بیعت کا ارادہ کیا۔ 622 میں یثربیوں نے حضور کی خدمت میں ایک وفد بھیجا جس نے آپ کو یثرب جانے کی دعوت دی۔ چونکہ یثرب مکے کا مد مقابل شہر تھا، اس لیے اس دعوت نے قریش کے دلوں میں حضور اور ان کے پیروکاروں کی مخالفت کو تیز کر دیا۔ آپ کے بہت سے پیروکار مکہ چھوڑ کر یثرب جانے میں کامیاب ہو گئے۔ یثرب میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا۔ قریش نے حضرت کی زندگی ختم کرنے کی سازش کی۔ آپ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کے ساتھ مکہ ہی میں تھے۔ جب آپ کو قریش کے ارادوں کا پتہ چلا تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ایک غار میں چلے گئے۔ یہ غار مکے کے قریب ہی تھا۔ حضرت علی مکہ ہی میں تھے۔ جب قریش کو حضور کے مکہ سے نکل جانے کا پتہ چلا، وہ حضرت علی سے انتہائی درجہ بدسلوکی کے ساتھ پیش آئے اور حضرت کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن اس غار تک نہ پہنچ سکے جہاں پناہ گزین چھپے ہوئے تھے۔ 2 دن تک آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار میں رہے۔ تیسرے دن شام کے وقت غار سے نکلے۔ اتفاق سے 2 اونٹ مل گئے۔ آپ ان پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ یثرب کو روانہ ہو گئے اور جمعہ کے دن منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت علی بھی ان سے ملے۔ یہ واقعہ ساری تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسے ہجری کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا آغاز اسی واقعے سے ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، تاریخ اسلام کے مزید تفصیلی واقعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں آپ سے ملتے ہیں۔